بیماروں کی معجزانہ شفایابی کے لیے، بے روزگاروں کی کہ بہترین روزگار کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے اولاد کی استدعا پیش کرتے ہوئے، اور تمام دعاؤں کی سردار دعا ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار اور درود کے عود سے اپنے وجود کو معطر کر لیجیے۔ آج میں قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک یادگار جملہ ہے ان کا، میں نے اس کو منظوم کرنے کی کوشش کی ہے، پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ لے کے پیغام وفا کوچ کا عازم نکلا، چوتھا مصرع رہیے گا ذہن میں۔ لے کے پیغام وفا کوچ کا عازم نکلا، جادائے عشق پا فخر بنی ہاشم نکلا، جادائے عشق پا فخر بنی ہاشم نکلا، چشم تاریخ نے کوفے میں جو ڈھونڈا واقع، ساری بستی میں فقط ایک ہی مسلم نکلا، ساری بستی میں فقط ایک ہی مسلم۔ جناب مسلم بن عقیل اور ان کے فرزندان کی خوشنودی کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عشق غم حسین کے دھاروں میں رکھ دیا، عشق غم حسین کے دھاروں میں رکھ دیا، آنکھوں کو کربلا کے نظاروں میں رکھ دیا، آنکھوں کو کربلا کے نظاروں میں رکھ دیا۔ بھائی شبیر کی نگاہ کرم نے نصیب حر، شبیر کی نگاہ کرم نے نصیب حر پاتال سے اٹھا کے ستاروں میں رکھ دیا، شبیر کی نگاہ کرم نے نصیب حر پاتال سے اٹھا کے ستاروں میں رکھ دیا۔ یہ شعر دیکھیے گا، عباس کے جلال کو پروردگار نے رکھ دیا کی ردیف میں کہاں رکھا ہے؟ عباس کے جلال کو پروردگار نے شبیر کی نہیں کے اشاروں میں رکھ دیا، عباس کے جلال کو پروردگار نے شبیر کی نہیں کے اشاروں میں رکھ دیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہلاکتوں کو چھوڑ کر دوام تک نہ آ سکا، ہلاکتوں کو چھوڑ کر دوام تک نہ آ سکا، وہ حر نہیں جو وقت کے امام تک نہ آ سکا، وہ حر نہیں جو وقت کے امام تک نہ آ سکا۔ سلگ رہا ہے آج بھی ندامتوں کی آگ میں،
وہ آپ جو حسین کے خیام تک نہ آ سکا، وہ آپ جو حسین کے خیام تک نہ آ سکا. اور یہ شعر میں پڑھ رہا ہوں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، اور آپ سب لوگوں کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں. وہ آپ جو حسین کے خیام تک نہ آ سکا، وہ حر نہیں جو وقت کے امام تک نہ آ سکا. میں اس کا انتظار سونپ دوں گا اگلی نسل کو، میں اس کا انتظار سونپ دوں گا اگلی نسل کو، اگر وہ زندگی کے اختتام تک نہ آ سکا. صلوات بھیجیں امام زمانہ علیہ السلام کی خوشی کے. میں اس کا انتظار سونپ دوں گا اگلی نسل کو، اگر وہ زندگی کے اختتام تک نہ آ سکا. فلک نے گریہ کیا، بحر و بر نے گریہ کیا. ہائے ہائے، فلک نے گریہ کیا، بحر و بر نے گریہ کیا. غم حسین میں ہر خشک و تر نے گریہ کیا. غم حسین میں ہر خشک و تر نے گریہ کیا. سنی جو عرض مدینہ کو چھوڑنے کی خبر، سنی جو عرض مدینہ کو چھوڑنے کی خبر، حسین کے لیے دیواروں در نے گریہ کیا. حسین کے لیے دیواروں در نے گریہ کیا. اور کس نے گریہ کیا؟ اذان سن کے کسی نوجوان سپاہی، اذان سن کے کسی نوجوان سپاہی کی نکل کے دامن شب سے شہر نے گریہ کیا. نکل کے دامن شب سے شہر نے گریہ کیا. سمیٹ لیں تو سمندر، بکھیر دیں تو گھٹا. سمیٹ لیں تو سمندر، بکھیر دیں تو گھٹا. غم حسین میں جتنا بشر نے گریہ کیا. دیار شام میں زینب کی بے ردائی پر، سنا کی نوک پا سرور کے سر نے گریہ کیا. یہ کون قتل ہوا جس کے واسطے واقع سنانو خنجرو تیرو تبر نے گریا. التماس گزاروں بسران عزیز الحسن جہدی صاحبان سے کہ وہ بارگاہ حسینی میں مرثیہ خوانی کے لیے تشریف لائیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. وارث پرسا حجت کبریا یوسف زہرا شہنشاہ ختم امامت مولا امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. ایک مرتبہ اور درود بھیجیے گا.
تجھی کو اعزاز فاطمہ حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ تیرا ہی اسم پاک ہے نیت نماز کی تیرا ہی اسم پاک ہے نیت نماز کی یعنی ہے تو نماز کا آغاز فاطمہ کون بھیجے گا بیوی کے ساتھ طاہرہ صدیقہ زکیہ راضیہ مرضیہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نرنتر صلوات اللہم صلی علی اگلے دو مصروں پہ آپ کی بھرپور تعریف بیوی کی آپ نے یہ گواہی دینی ہے ان کی عظمت کی حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ اور حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی ایک بار جس سے ہو گئی لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر اور پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے ہر دشمن بطول پہ لعنت حاکم توفیق توبہ اس کو نہ مل سکی ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ حاصل ہے یہ تجھی کو اعزاز فاطمہ بیوی کے ساتھ ساتھ بلند ترین درود بھیجیے
فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس پوری توجہ رکھیے گا، وہ بس آج کا کلام بی بی کا تعارف آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہے ہیں، تو قابل سماعت کلام ہے، توجہ رکھیے. وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس کون فاطمہ ہے، جو بیٹی دہر میں، ہاں جو بیٹی دہر میں پدر کی بیمار ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، جو بیٹی دہر میں پدر کی بیمار ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے ممنون ساری خدائی علی کی، پوری توجہ، ہے ممنون ساری خدائی علی کی، ہے مشہور مشکل کشائی علی کی، مگر جو علی کی بھی مشکل کشا ہے، وہ بس فاطمہ ہے. بی بی کی شان میں بلند 10 صلوات پڑھیے. مریم تو فاطمہ ہے، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ. مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم تو عابدہ ہے، عبادت ہے فاطمہ. بلند تر صلوات. وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے دین خدا کو بھی جس کا سہارا ہے، اسلام کو جس نے بخشا کنارا، محمد کی بیٹی وہ خیر النساء ہے، وہ بس فاطمہ ہے، بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے، وہ بس فاطمہ ہے. لقب جس کا لوگو حجاب خدا ہے، لقب جس کا لوگو حجاب خدا ہے، نبی جس کی تعظیم کو اٹھ رہا ہے، جس کے شہر میں بھی اتری کسا ہے، وہ بس فاطمہ ہے، بس فاطمہ ہے. مومنین، یہ جو اب شعر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے جا رہے ہیں، بغور سماعت کیجیے گا. آپ کی خصوصاً توجہ کے طالب ہیں شعر میں.
وہ بس فاطمہ ہے، علی وہ نظام جہاں جو چلائے، پوری توجہ رکھیے گا، علی وہ نظام جہاں جو چلائے، جو سارے جہاں کو ہے رزق کھلائے، رزق جس کے ہاتھوں علی کھا رہا کیا کہنا نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علی جب کا مذہب علی شان قرآن نیا نرزان، علی میری جان، علی کا میں نوکر علی سبدان، علی کل ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان، نعرے حیدری، 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 علی مولا، علی مولا، علی مولا، کے ساتھ پھر مولا، علی مولا، علی مولا، علی وہ نظام جہاں جو چلائے، جو سارے جہاں کو ہے رزق کھلائے، رزق جس کے ہاتھوں علی کھا رہا ہے، وہ بس فاطمہ ہے، بس فاطمہ ہے وہ بس فاطمہ ہے۔ ذکر ہو رہا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، زہرا کا ذکر ہو اور حق کے زہرا کا ذکر نہ ہو، چار قصے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ سامنے آ گئی باطل کی بناوٹ دیکھا، سامنے آ گئی باطل کی بناوٹ دیکھا، اونٹ کی طرح بدلتے ہوئے کروٹ دیکھا، اور حق زہرا کی جہاں بات ہوئی مردوں میں، حق زہرا کی جہاں بات ہوئی مردوں میں، ہم نے لوگوں کو نکالے ہوئے گھونگھٹ دیکھا۔ علی مولا فاطمہ ہے وہ زہرا کے ہاتھوں بنی روٹیاں جو سرے عرش حیدر گھڑی روٹیاں وہ دہر نام سورا بھی جس کی گواہ ہے، وہ بس فاطمہ 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 ہے۔ درود بھیجیے گا محمد والا۔ بار دیگر صلوات۔ مومنین ایسے نہیں، آپ سے گزارش ہے کہ میری پاک مخدومہ کونین کی جتنی عظمت بلند ہے اتنی ہی بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں۔ وہ حیران ہے ابھی تک ان کی حیرانی نہیں جاتی، رفو کرتے ہیں لیکن چاک دامانی نہیں جاتی، اور ابو طالب کی عظمت کو بھلا جانے تو کیا جانے، نبی کی ایک بیٹی جن سے پہچانی نہیں جاتی۔ عالم میں شہزادی بہا ہے فاطمہ،
में शाहज़ादी बतहा है फातिमा, सद इफ्तिखार मरियम हवा है फातिमा, खैरुन्निसा है इस्मत कुबरा है फातिमा, खैरुन्निसा है इस्मत कुबरा है फातिमा, और बिन्ते रसूल खालिक यक्ता है फातिमा, बिन्ते रसूल खालिक यक्ता है फातिमा। ये वो है जिन पे ख़त्म रिसालत व नाज़ है, ये वो है जिन पे कुल्ले इमामत व नाज़ है, ये वो है जिन पे कुल्ले इमामत व नाज़ है, ये वो है जिन पे कुल्ले इमामत व नाज़ है। उम्मुल हसन है मादर शफीर है बतूल, वजह नुज़ूल आया तत्हीर है बतूल, कुरआन है रसूल तो तफसीर है बतूल, गोया नबी की बोलती तस्वीर है बतूल, शौहर वो है जो नफ्से रिसालत किताब है, बाबा है जिनका दीन का सुल्तान वो बतूल, शौहर है जिनका बोलता कुरान वो बतूल, शौहर है जिनका बोलता कुरान वो बतूल, बेटे हैं जिनके हासिल ईमान वो बतूल, हर शान से है जिनकी फज़ल शान वो बतूल, हर शान से है जिनकी फज़ल शान वो बतूल, बंदे की क्या मजाल के उनकी सना करे, खुद मत जिनकी खालिक अर्ज़ो समा करे, खुद मत जिनकी खालिक अर्ज़ो समा करे, बंदे की क्या मजाल के उनकी सना करे, खुद मत जिनकी खालिक अर्ज़ो समा करे। पेशे रसूल आज थी जब भी पढ़े सलाम, आज़ीम को खुद उठते थे पैगम्बरे अना, आज़ीम को खुद उठते थे पैगम्बरे अना, ये पास ये वकार ये इज्जत ये एहतराम, नबी ने अपना कहा इनको ला कला, जिनकी मिला है अजरे रिसालत बतूल है, हक तो ये है कि जुज़्व रिसालत बतूल है, हक तो ये है कि जुज़्व रिसालत बतूल है, मोजज़ा नबी तो करामत बतूल है, जिनके सर पर ताज शिफाअत बतूल है, रहमत नबी है साया रहमत बतूल है, जिनसे चली है नस्ल इमामत बतूल है, जिनसे चली है नस्ल इमामत बतूल है, जन्नत ही है फातिमा ज़हरा के नाम पे, लाखों सलाम बिन्ते रसूल अना, सलाम बिन्ते रसूल अना पर, लाखों सलाम बिन्ते रसूल अना पर, जिस दम मुबाहिले को रसूल ज़मर चले, उंगली पकड़ के साथ हुसैनो हसन चले, किस्मत बना बन के अली सब शिकन चले, भीतर में या बतूल जो ये पंजे कर चले, भीतर में या बतूल जो ये पंजे कर चले, बिन्ते नबी के पर्दे का क्या एहतमाम था, आगे
रसूल पाक पीछे इमाम था, आगे रसूल पाक पीछे इमाम था। आई थी पहले नुसरत अल्लाह मुस्तफा, फतेह अजीम खालिक अकबर ने की अता। जज़िये की शर्त तय हुई मैदान में करबला, चल गया इन पर नुज़ूल रहमते रब्बे वदूद है। इनके लिए सलाम है, इन पर दरूद है। इनके लिए सलाम से बुलंद दरूद पढ़िए, दरूद है। इनके लिए सलाम है, इन पर दरूद है। लिए सलाम है, इन पर दरूद है। छोटे मुंह से बड़ी बात कहूँ, उम्मत के पैरहन पे है आले नबी का खून। उम्मत के पैरहन पे है आले नबी का खून। इरतास सो के बार है आमा है सरगो, और रूदा दे बिन्ते फातिमा ज़हरा में क्या लिखूं। रूदा दे बिन्ते फातिमा ज़हरा में क्या कहूं। बुरिया मुबाहले बिना सर था बतूल का, बना खड़ा था न कुनबा रसूल का। बुरिया मुबाहले बिना सर था बतूल का, कैदी बना खड़ा था न कुनबा रसूल का। बना खड़ा था न कुनबा रसूल का। मसरूर फतह पर थे बतूले फलक जना, उठे रसूल शाह थे हसनैन बूतुरा। जाना भी लाजवाब था, आना भी लाजवाब। ज़ैनब के जाने आने में है फर्क बेहिसाब। जाना भी लाजवाब था, आना भी लाजवाब। ज़ैनब के जाने आने में है फर्क बेहिसाब। घर से चली थी जब तो अजब यारबान थी, लेकिन वतन में आने की कुछ और शान थी। घर से चली थी साथ बिरादर लिए हुए, घर से चली थी साथ बिरादर लिए हुए। अब्बास व कासिम व अली अकबर लिए हुए। अब्बास व कासिम व अली अकबर लिए हुए। ओनो मोहम्मद व अली असगर लिए हुए। ओनो मोहम्मद व अली असगर लिए हुए। आई तो दिल पे दाग 72 लिए हुए। वो थी हमें हुसैन अलैहिस्सलाम था। फलक सदाई को रोने से कहा था। अबले नबी पे आई जो ज़ैनब जिगर फिगा, शोरे फुगा से मंजर महशर था आज का। चौखट पकड़ के बोली 72 की सोगवा, जद्दा नवासी आई है बाचस में अशफा। मरते गमो अलम से जिगर थर थराता है। उठ कर गले लगाओ के दिल बैठा जाता है। आदा को थाना खौफ पैगंबर दुहाई है। कर डाला कत्ल मेरा बिरादर दुहाई है। कर डाला कत्ल मेरा बिरादर दुहाई है। सब लूट ली कमाई है, दुहाई है। उम्मत
نے چھین لی میری چادر دہائی ہے پرسا کسی نے بھی نہ دیا مجلس میں خار میں گئی امت کے ظلم و جور کی ایک داستان ہے شانوں میں اب میرے رسن کا نشان ہے امت کے ظلم و جور کی ایک داستان ہے نشان ہے وقت دعا ہے حق سے اثر کریے ہر دعا یا رب وقت احمد و زہرا مرتضی میرے حسن برائے شہنشاہ کربلا میرے حسن برائے شہنشاہ کربلا سب حاضرین بدر کا برائے خدا بدر کا برائے خدا صدقے میں پنجے تن کے نہ کوئی علم رہے دلوں میں آل محمد کا غم رہے عالم میں شہزادی بار الہ تجھے واسطہ ہے بجت نے پاک چاہتا معصومین علیہ السلام الہی بالخصوص تجھے تیری کنیز خاص جناب زہرا سلام اللہ علیہ حق کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کرتے ہیں بار الہ یہ روتی آنکھوں سے گریہ جاری ہے مومنین کی آنکھوں سے یہی قبولیت دعا کا وقت ہے جس کی تو نے ضمانت دے رکھی ہے بار الہ اس فرش عزا پر اٹھنے سے پہلے ہر مومن و مومنہ کی ہر جائز دلی و شرعی حاجت کو پورا فرما بار الہ جو مومنین مقروض ہیں ان کو ایک قرض سے نجات عطا فرما جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے پریشانی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے واسطے ان کی پریشانیوں کو دور فرما الہی جو مومنین و مومنات بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں منیر شاہ صاحب ہمارے ایک اور ہمارے سیکورٹی پر جوان ہے ان کا 4 سالہ بچہ بیمار ہے اور جو مومنین بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کے لیے خصوصاً کہہ رکھا ہے آپ سے گزارش ہے کہ بارگاہ رب العزت میں دست دعا کو بلند کر یہ دعا طلب کرے کہ بار الہ تجھے اس ذکر جناب سیدہ کا واسطہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ و شفا عاجلہ فرما بار الہ اس غم کے حقیقی وارث ہم سب کے آقا و مولا امام الزمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس قابل بنا دے کہ ہم ان کے اعوان و انصار میں قرار کریں اس مجلس کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات حضرات تھوڑا سا موسم جو ہے وہ بارش والا ہو رہا ہے تو جو باہر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ اندر امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں اندر اوپر والی منزل پہ ہالز ہیں خواتین کے لیے تو وہاں تشریف لے آئیں تاکہ اگر مجلس کے دوران بارش ہوتی ہے تو خواتین محفوظ رہیں مرد تو ہمارے ہیں ہی حسینی ان کو بارش سے کیا فرق پڑتا ہے درود بھیجیے محمد والے محمد پر
باقی مرد حضرات سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں تاکہ اندرون امام بارگاہ میں جو جگہ ہے وہ بھی پر ہو جائے. ابھی پیچھے والی گیلری خالی ہے تو پلیز تھوڑا تھوڑا سا آگے موو کیجیے. بہت شکریہ. ایک بچہ جو کہ چل نہیں سکتا اور بول بھی نہیں سکتا، سید محمد معصوم ہے، وہ بہت بیمار بھی ہے، اور افتخار علی صاحب بھی بہت بیمار ہیں، حسن عسکری صاحب بیمار ہیں. دعا کیجئے کہ بیمار کربلا کے صدقے نے شفائے کاملہ نصیب. اولاد کے لیے بہت سے لوگوں نے کہا ہے دعا کیجئے باب الحوائج حضرت علی عسکر علیہ السلام کے صدقے انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے. ایک سورۃ الفاتحہ بانی مجالس ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ، علامہ ذوالفقار حسین نقوی صاحب، مولانا محمد بشیر انصاری صاحب، علامہ طالب جوہری صاحب، سید تفخر عابد نقوی صاحب، محمد علی حسن صاحب، ابرار حسین صاحب، اس گھر کے دیگر مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ریحان اعظمی صاحب شاعر اہل بیت، انہوں نے مداح وارثان قرآن پر کچھ اشعار لکھے ہیں، سماعت فرمائیے گا. قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی، قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی، نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی. قرآن کے وارثوں کی یہ پہچان بن گئی، نکلی جو بات منہ سے وہ قرآن بن گئی. فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے، فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے، زہرا غریب خانے پہ مہمان بن گئی. فرش غم حسین کی تاثیر دیکھیے، زہرا غریب خانے پہ مہمان بن گئی. مایوس ہو گیا تھا میں اپنی نجات سے، مایوس ہو گیا تھا میں اپنی نجات سے، یہ منقبت نجات کا سامان بن گئی. اور آخری شعر کہ رکھا لحد نے مجھ کو بڑے احترام سے، رکھا لحد نے مجھ کو بڑے احترام سے، خاک شفا وسیلہ ریحان بن گئی. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اور میں التماس گزار ہوں حجت الاسلام خطیب اہل بیت علامہ سید محمد افسار علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موضوع قرآن اور فطرت پر مومنین سے خطاب فرمائیں. علامہ سید محمد افسار علی نقوی صاحب قبلہ. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. Ya Rasul
کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خاک کو کیا آگ پہ بھی چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دائرے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ سمود ہے اور کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، برائے شہدائے کربلا بلند تر صلوات۔ رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، رک گیا روداد اوصاف جلی کہتے ہوئے، جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے، جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة ابو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ محمد اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذلك دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات محمد دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد یہ فرش عذاب بچھائے جانا، منتظمین کی کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار جو بھی نیک دلی شرعی حاجات دوستوں کے دلوں میں ہیں پروردگار قبول و منظور فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔
پروردگار سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے، سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے، ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار ہم نے دین و سیرت اہل بیت پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہر امن فرمائے۔ ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل اجازت ہے، بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، قرآن و فطرت کے عنوان پر یہ آج کی ہماری تیسری نشست ہے۔ جو مطالب گزشتہ دونوں ایام میں آپ کے سامنے پیش کیے، مجالس میں پیش کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا۔ اب پتہ نہیں کتنا وقت ہمیں موسم سے ملتا ہے، میری کوشش ہوگی کہ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کو آگے بڑھایا جا سکے۔ جہاں کل بات تمام ہوئی تھی، چونکہ قرآن کا دامن ہمارے ساتھ ہے اور قرآن ہی کے اندر رہ کر انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھنا ہے، عرض کیا تھا کہ پروردگار نے ہمیں اپنے بعض احسانات بتائیں جو اس نے تخلیق کے ساتھ ہی ہم پر کیے۔ اول وہ واضح فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں فطرت پر ہی پیدا کیا، اور فطرت سے مراد ہے اس کی دین حق، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ بنیادی طور پہ دیندار ہی پیدا ہو رہا ہے۔ کل کی تقریر آپ کے ذہنوں میں ہوگی، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کو کسی نے کافر ثابت کرنا ہے تو وہ کلمے نہ تلاش کرے، جو ہے دوستانے، کیونکہ کلمے تلاش کرنا فضول ہے۔ جب ہر کوئی پیدا ہی مومن ہوا ہے، کلمہ وہ پڑھیں جو کافر ہوں۔ درود پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد کی بات۔ درود پڑھ لیجئے گا محمد و آل محمد۔ یہ اللہ کی نعمت اسی حد تک ہے، ابھی آپ مطمئن رہیے۔ درود پڑھیے گا اللہ صلی حضور۔ مجالس کو تو کبھی گولیوں کی برسات نے نہیں روکا، یہ تو پھر خدا کی رحمت ہے۔ بہرحال آپ مطمئن رہیے گا، اگر ہمیں زیادہ وقت نہ بھی فضائل کا ملا، میں مسائل میں چونکہ محرم الحرام میں کوئی کمی نہیں کروں گا انشاءاللہ آپ دوستوں۔ حضرات سامعین، دیکھیے پروردگار عالم نے واضح فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں پیدا ہی مومن کیا، تمہیں فطرت پہ خلق کر۔ دیکھیں چلیے اب لطیف موسم ہے تو کسی لطیف بات سے آغاز کریں۔ خدا بڑا کریم ہے، وہ صرف احسان نہیں کرتا، وہ احسان در احسان کرتا۔ اس کا سب سے پہلا ہم پر احسان ہی یہ ہے، وہ ہمیں نیستی سے ہستی میں لے آیا۔ یہ دیکھیے گا، میں لطیف بات سے آغاز کر رہا ہوں، اور وہ بات کر رہا ہوں جس میں سے ہر بات آپ کو خدا کا سجدہ کرنے پہ مجبور کر دے۔ سوچئے وہ نہ بھی خلق کرتا تو کیا ہوتا؟ کیا اس سے بڑی کوئی اس کی رحمت ہو سکتی ہے کہ اس نے ہمیں نعمت وجود عطا کیا؟ دیکھیے آج ہم اس وجود سے کتنا لطف اندوز ہو رہے ہیں علی علی کر کے۔ بھئی نہ بھی خلق کرتا تو ہم نے کیا کر لینا تھا؟ اس نے ہمیں ہستی میں لے کر آیا، یہ اس کا احسان ہے کہ نہیں؟ اچھا اب کمال یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں، یہ تو اس کا احسان ہو گیا کہ ہمیں زندگی عطا کر دی، ہمیں ہستی میں لے آیا، مگر سوچئے اس کی تو اربوں مخلوقات ہیں۔ جوانوں جا کر تحقیق کریں، آپ حیران رہ جائیں گے، ان فضاؤں میں بھی اس کی مخلوقات رہتی ہے۔
جتنی خشکی پہ مخلوق ہے اس سے سینکڑوں گنا زیادہ سمندر میں اس کی مخلوقات ہیں. ان سب کا خالق کون ہے؟ اللہ. یہ جو ہواؤں میں مخلوقات ہیں ان کا خالق کون ہے؟ اللہ. یہ جو مٹی کے اندر مخلوقات ہیں ان کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو اگر وہ ہمیں ہستی میں لے آیا مگر کچھ بھی بنا دیتا، ہم مخلوق ہوتے وہ خالق ہوتا. بھئی گدھا بنا دیتا تو تب بھی تو خالق ہی ہوتا، ہم مخلوق ہوتے. کوئی حیوان بنا دیتا تب بھی وہ خالق تھا، ہم مخلوق تھے. وہ احسان در احسان کرتا، پہلے ہمیں ہستی میں لایا یہ احسان، پھر اربوں مخلوقات چھوڑ کر انسان ہونے کا شرف عطا کیا یہ احسان. اب دیکھیے ذرا میرے ساتھ تھوڑا سا سفر کریں گے تو نتیجہ لطیف ہے. کمال یہ دیکھیے، پہلے نیستی سے ہستی میں لایا اس کا احسان، پھر اس نے نہ گدھا بنایا نہ گھوڑا بنایا. آخر آپ نے کہیں پر سنا، کوئی اخبار میں خبر آئی، کوئی میڈیا میں سنا کہ کسی چوک میں گدھوں نے مل کر سٹرائک کر دی. انہوں نے کہا یا اللہ یہ کیا بات ہوئی، ہمیں گدھا بنایا انہیں انسان بنا دیا. حالانکہ بہت سو کے معاملے میں اگر وہ کریں تو شاید ٹھیک بھی ہو. جو ہے دستانے پروردگار نے خود فرمایا اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ حیوان ہیں ان سے بھی گئے گزرے. جو ہے مگر کمال یہ دیکھیے، پہلے ہمیں وجود عطا کیا یہ اس کا احسان ہے، پھر انسان بنایا یہ اس کا احسان ہے. مگر سوچیں، ٹھیک ہے وجود عطا کرتا، انسان بناتا، مگر سوچئے ابا جی کہاں جاب کرتے ہیں؟ پتہ چلا نمرود کی فوج میں. وہ جو ہے وہ جو فرعون کے سپاہی تھے کیا انسان نہیں تھے؟ انسان بھی تھے، مخلوق بھی تھے، اللہ نے وجود بھی بخشا تھا. تو احسان در احسان تھا. سوچئے ہو سکتا تھا نا ہم ہوتے مگر فرعون کے پیچھے کھڑے ہو کر پنکھا جل رہے ہوتے، تب بھی بظاہر انسان ہوتے، اس کی مخلوق ہوتے، اس نے وجود بخشا ہوتا. مگر یہ وہ کریم ہے جو احسان در احسان کرتا ہے. پہلے وجود عطا کیا، پھر انسان بنایا، بعد میں اشرف المخلوقات ہو کر انسان بنایا، اور بعد میں ہر امت چھوڑ کے محمد مصطفیٰ کا امتی ہونے کا شرف. اللہ یہ میں وہاں سے بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ جو پہلی سانس کے ساتھ اس کے احسان ہے. بات کا تو معاملہ ہی چھوڑ دیں، جتنا رزق ہم کھا چکے ہیں، جتنا زمین پہ چل چکے ہیں، جتنی سانسیں لے چکے ہیں، یہ تو پھر چھوڑ دیجئے. میں تو پہلی سانس والے احسان بتا رہا ہوں کہ وجود عطا کیا ہے، انسان ہونے کا شرف عطا کیا ہے، مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے. جوانوں تھک نہیں گئے، ساتھ ہیں تو اللہ احسان در احسان کرتا ہے. ہو سکتا ہے ہوتے مصطفیٰ کے امتی، بظاہر مسلمان، انسان، وجود، اور ہوتے کہاں پہ؟ ہو سکتا ہے ماضی کے کسی حکمران کی فوج میں ہوتے. توجہ ہے دوستان عزیز، میں بہرحال آپ کی عقول پر اعتماد کرتے ہوئے بات عرض کرتا ہوں. بھئی سوچئے نا اگر کہیں جمل میں کسی اونٹ کی دم پکڑ کے چل رہے ہوتے تو تب بھی مسلمان ہوتے، بظاہر انسان ہوتا. یہ اس کا احسان ہے، وہ احسان در پہلے وجود میں لایا، انسان بنایا، ہر امت چھوڑ کر مصطفیٰ کا امتی بنایا، پھر ہر غیرے کے پیچھے نہیں لگایا بلکہ علی کے غلام کو باپ بنا دیا، زہرا کی کنیز کو ماں بنا دیا. یا رسول اللہ، توجہ ہے دوستان عزیز. سوچئے ایک بات ایسی ہے جس پہ ہمارا سر سجدے میں چلے جانا چاہیے. یہ پہلی سانس کے ساتھ احسان ہے. ہر وہ جو کنیز زہرا کی گود میں آیا ہے وہ یہ سوچے صحیح کہ پہلے سانس کے ساتھ اللہ نے اس پر کتنے احسانات کر دیے. زندگی کے باقی معاملات تو بات کے ہیں دوستو، یہ تو پہلی سانس کا احسان. وہ بس چاہتا کیا ہے، اس کا مقصد ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں زندگی عطا کی ہے نا تو تمہیں فطرت پر خلق کیا ہے، تمہیں فطرت دی. اور اب اپنے آپ کو بھی تو پہچانوانا ہے.
اس کے لیے کوئی وسیلہ دیا، کوئی ابزار دیے، کوئی سورسز دیے؟ اس نے کہا ہاں میں نے دیے۔ وہ کیا ہے؟ کل میں نے آپ کے سامنے آئے تھے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اب وہ شروع کے احسان بتا رہا ہے، وہ پیکج ڈیل دے رہا ہے جو سارے اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، جو ہر کوئی ہم میں سے لے کر آیا۔ اس نے کہا میں نے تمہیں اس عالم میں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اخذ کیا، تم جانتے ہی کچھ نہ تھے، مگر تمہیں سننے کی قوت عطا کی ہے، تمہیں دیکھنے کی قوت عطا کی ہے، اور غور کرنے والی عقول عطا کی ہیں، لعلکم تشکرون، شاید تم میرے شکر گزار ہو جاؤ۔ یعنی سب سے پہلے اس نے ہمیں کوئی اور چیز نہیں کہ میں نے تمہارے لیے پانی رکھا، تمہارے لیے رزق رکھا، تمہارے لیے سانسیں، اس نے سب سے پہلی بات ماؤں سے اخذ کرنے کے بعد کیا بتائی؟ میں نے تمہیں عقل عطا کی ہے۔ اب عقل کو علم چاہیے ہوتا ہے رشد کے لیے، اس نے کہا اس کے لیے میں نے وسیلے دیے ہیں، سننے کی حس بھی دی ہے، دیکھنے کی حس بھی دی ہے۔ یہ دونوں قوتیں ایسی ہیں جنہیں بروئے کار لاؤ، اپنی عقلوں کو استعمال کرو، غور و فکر کرو اپنی عقول کو۔ پوری توجہ چاہوں گا دوستانے، پوری توجہ چاہوں گا، انشاءاللہ جلد زحمت تمام کر دوں گا، مگر ان نکات کے اوپر غور ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا یہ میں نے تمہیں طاقت ہے۔ اس کا مطلب ہے حضور اللہ رب العزت کی جو سب سے پہلی حجت ہمارے لیے ہے وہ باہر نہیں، اندر موجود عقل ہے۔ اس کا مطلب ہے اب ہر پہچان ہوگی عقل کی روشنی میں۔ یاد رکھیں عقل ہوگی تو پتہ چلے گا حجت خدا کون ہے، عقل ہوگی تو پتہ چلے گا نبی خدا کون ہے، عقل ہوگی تو پتہ چلے گا مومن کون ہے، عقل ہوگی تو پتہ چلے گا منافق کون ہے، عقل ہوگی تو پتہ چلے گا کہ عادل کون ہے، عقل ہوگی تو پتہ چلے گا کہ ظالم کون ہے۔ جب عقل ہی نہیں ہوگی تو پھر تو انسان یہی کہے گا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ جو ہے دوستان عزیز، علی دام نوکر علی سب دان علی کلے ایمان علی تیرا ایمان علی میرا ایمان نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری محمد والا رہا لندن شاوا حلیم 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 توجہ ہے نا دوستان عزیز؟ یاد رکھیں دین آپ سے چاہتا ہی عقلوں کو استعمال کرنا۔ یاد رکھیں جتنے مرضی خوبصورت الفاظ میں سجا کے جملوں میں سجا کے اگر کہیں کسی ممبر کسی سٹیج کسی بارگاہ سے عقل کی نفی ہونا سمجھ لیں وہاں دین نہیں۔ دین چلتا ہی عقل کی روشنی میں، دین ہے ہی اہل عقل کے لیے۔ یہی وجہ ہے آپ کی شریعت میں جسے اللہ عقل نہ دینا اسے تکلیف شرعی بھی نہیں دیتا۔ اللہ اس سے ڈیمانڈ ہی کوئی نہیں کرتا، وہ ایک چھوڑو ہزار خدا مانے، وہ مصطفیٰ چھوڑ جس مرضی کو نبی مانے، وہ علی چھوڑ جس مرضی کو تسلیم کرے۔ اگر عقل نہیں ہے تو پھر کوئی کسی قسم کا پروردگار کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ لہذا عقل، اب بڑی بدقسمتی ہوگی، اب اتنا جوان بیٹھا ہے، بہرحال پیغام ہے، میں طالب علم ہوں اور میری کچھ ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کو یہی کہا جائے، بعض ہوتا ہے ہمیں جملے نہ ان کی بناوٹ لطیف ہوتی ہے، وہ سننے میں اچھے لگتے ہیں، مگر صرف اس بات پر داد نہیں ملنی چاہیے کہ جملہ بندی اچھی ہے، اس میں غور بھی کرنا چاہیے پیچھے بات کیا ہو رہا ہے۔ بدقسمتی دیکھیں قرآن کہہ رہے ہیں میں تمہیں عقل دی، عقل کو استعمال کرو تمہیں حق ملے گا۔ اب اگر یہی کہہ دیا جائے کہ مانو سوچو نہ، اس کا بالیدہ فکر افراد میرا ساتھ ضرور دیں۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب سوچنا نہیں ہے ماننا ہے،
اب بظاہر یہ جملہ دیکھنے میں بڑا حسین سا لگتا ہے کہ شاید یہ بہت زیادہ الفت و محبت کی بات ہو رہی ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے. نہیں دوست، یہ آپ کو کس نے کہا کہ سوچے بغیر ماننا ہے؟ یاد رکھے دنیا نے علی چھوڑ جسے بھی مانا ہے، عقل پر مٹی پڑ گئی تھی اسی لیے تو مانا ہے. بغیر سوچے ماننا ہے تو کسی اور در پہ جائیے. اور اس جملے میں اس ہستی کی عظمت نہیں ہے جسے ماننے کی دعوت دی جا رہی ہے. آپ اپنے میں سے کسی معزز سے کہیں میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں آپ کو بہت تسلیم کرتا ہوں اس لیے کہ میں آپ کے بارے سوچتا ہی نہیں. جوان بات پہنچ رہی ہے نا؟ خدا شاہد ہے وہ آپ کی بات سے خوش نہیں ہوں گے. وہ آپ کی بات یاد رکھیے، اگر عقل بند کر کے ماننا ہے تو بتوں کو مانا جائے. توجہ ہے جی؟ یہ کہنے والا خود بے اعتماد ہے. کیوں؟ اس کی اس بات کا مطلب کیا ہے؟ سوچو نہ مانو. اس کا مطلب ہے اسے ڈر ہے کہ اگر سوچا تو پھر مانا نہ جا سکے گا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اسے لگتا ہے سوچا تو مانا نہ جائے گا. دوستو یاد رکھو، اگر عقل کی روشنی میں آگے بڑھے، عقل سوائے مرتضیٰ کے کسی در پہ لے جائے گی. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یاد رکھیے اس میں احترام نہیں ہے کہ آپ کہیں میں بغیر سوچے. ہاں تو مانا کیا ہے؟ کیا سوچا جا سکتا ہے؟ کیا ہماری عقلوں کی اتنی اوقات ہے کہ یہ مرتضیٰ کو جالے، یہ مصطفیٰ کو جالے، یہ خدا کو جالے؟ نہیں، ہماری فکروں کی اوقات ہی نہیں، مگر پھر بھی سوچنا ہے. کیوں؟ عرفاء نے بڑی سادی سی مثال دی ہے. انہوں نے فرمایا سوئی کو لے کر سمندر میں پھینک دو، سوئی کے سوراخ میں سمندر نہیں سمائے گا، مگر کم از کم اتنا ضرور ہوگا جتنے اس کی سوراخ کی اوقات ہے نا اس کی تسکین ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں اپنی عقول کو فضائل آل محمد میں غوطہ زن کرو، وہ عقلوں میں نہیں سمائیں گے، عقل انسانی کی تسکین ضرور ہو جائے گی. یاد رکھیں ہر معاملہ عقل کی روشنی میں ہو. اور یہ بھی مد نظر رکھیے گا خدا تک پہنچنے کا یہ بات، اور اگر یہ بات میں پہنچا سکا جلد آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. اس بات کو مد نظر رکھیے گا، اللہ کی پہچان کے سارے وسیلے جو کہتے ہیں نا چھوڑ دو سب کو ڈائریکٹ ہو جاؤ، جاہل ہیں، وہ خدا کے نظام کو ہی نہیں پہچانتے. خالق کی پہچان ہمیشہ مخلوق کے ذریعے ہوتی ہے. خالق ہمیشہ اپنی مخلوق سے پہچانا جاتا ہے. یہ اور فلسفے کا مسئلہ ہے کہ کامل کبھی پہچانا نہیں جا سکتا مخلوق کے ذریعے. میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. اگر آپ کو کسی بہت عظیم رائٹر کو پہچاننا ہے اس کی شکل دیکھ کے پتہ چلے گا یا کتاب دیکھ کے؟ کسی عظیم مصور کو پہچاننا ہے تصویر سے اندازہ ہوگا یا ساتھ بیٹھ کر؟ آپ نے کسی عظیم شاعر کو پہچاننا ہے اس کے گلے لگ کے پتہ چلے گا یا کلام سن کے؟ توجہ ہے دوستو؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں جناب شاعر کے ساتھ بیٹھ جاؤں، آپ وہاں کونے میں بیٹھ کر ان کی کتاب کھول لیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کر انہیں دیکھ رہا ہوں، انہیں چھو رہا ہوں، انہیں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا چلے گا ان کی فکر کتنی اعلیٰ ہے. آپ بغیر ملے ان کی مجازی مخلوق پڑھتے چلے جائیں، ان کی عظمت پہچانتے چلے جائیں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ آپ کے سامنے مصور کی تصویر آ جائے بنائی ہوئی، میں مصور کے ساتھ بیٹھ گیا. چلو یار میں جدید مثال دیتا ہوں، جوان موجود ہیں. میں اگر آپ نے پہچانا مائکروسافٹ کے خالق کی عظمت کیا ہے اس سے مل کے پتہ چلے گا یا سافٹ ویئر استعمال کر کے؟ توجہ ہے جی؟ آئی فون کی عظمت سمجھنی آئی فون کے خالق کی، اسے گلے لگا کے سمجھ میں آئے گا یا فون استعمال کر کے؟ اس کا مطلب ہے اگر خالق پہچاننا ہو تو خالق سے ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی بنائی مخلوق تک آ جائیے. میں نے بڑی بات عرض کی اگر آپ نے غور فرمایا ہوتا. اب یہ بات کرنی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ بدقسمتی سے اس امت میں وہ ہیں جو انتظار کر رہے ہیں جب وہاں جائیں گے نا تو ملاقات ہوگی.
توجہ ہے دوستان عزیز؟ یاد رکھیے خالق سے مل کے اسے چھو کے بھی نہیں پتا چلتا یہ کتنا اعلیٰ ہے. مخلوق کو پڑھتے چلے جائیں اس کی عظمت پہچانتے چلے جائیں. مگر ایک مسئلہ ہے، ہاں یہ بھی منطق کا مسئلہ ہے کہ مخلوق ہی کے ذریعے خالق پہچانا جائے گا. میں جہاں لے کر جا رہا ہوں دوستو بڑا عظیم جملہ ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا، میں تمہید اس کی باندھ رہا ہوں. دیکھیے خالق ہمیشہ مخلوق کے ذریعے پہچانا جائے، مگر ایک مسئلہ کامل کبھی سمجھ نہیں آئے گا، کبھی سمجھ نہیں آئے گا. کبھی بھی مخلوق کے ذریعے کامل خدا نہیں ملے گا. آپ ایک مصور کے ذریعے، ایک مصور کی تصویر کے ذریعے مصور پہچانے جائیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے. ہاں آپ ہو سکتا ہے آپ اس کی فکر تک پہنچ جائیں، رنگوں کا استعمال کتنا حسین کیا ہے، رنگوں کا امتزاج کتنا اعلیٰ ہے، کتنی خوبصورت سینسز کا حامل ہے. مگر آپ یہ بتا سکتے ہیں جس نے اتنی خوبصورت تصویر بنائی وہ خود بھی خوبصورت ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے اس کی تصویر کے ذریعے آپ اس کی فکر میں اتر جائیں. کمال دیکھیں، فکر کو پہچان لیں گے، شکل کو نہیں پہچان پائیں گے. توجہ ہے جی؟ ایک شاعر کی کتاب کھولیں آپ اس کے عقیدے تک پہنچ جائیں گے، مگر آپ یہ بتا سکتے ہیں جس نے لکھا ہے مرد ہے یا عورت ہے؟ پہنچنے پہ آئے تو عقیدے تک پہنچ گئے، نہ پہچانے تو ظاہری جنس نہیں پہچانتا. یہ مسئلہ کیوں ہوا؟ کیونکہ مخلوق کے ذریعے خالق پہچانا جا رہا ہے. پوری توجہ دوستو، جب بھی مخلوق کے ذریعے خالق کی پہچان کی کوشش ہوگی وہ کبھی کامل سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اب اگر ایک مصور کی تصویر کے ذریعے اس پر غلط اندازہ ہو گیا، جاتا کچھ نہیں. شاعر کے شعر کے ذریعے آپ اسے نہیں صحیح پہچانے، جاتا کچھ نہیں. مگر اگر خالق حقیقی ہو تو ذرا سا غلط اندازہ شرک کی سرحدوں میں لے جائے گا. تو اب لازم تھا نا خالق حق کے لیے کوئی تو ایسی کامل مخلوق بنائے جسے دیکھ کر اس پہ اندازہ نہ جائے، جسے دیکھ کر اس پر یقین ہو جائے. یعنی وہ مخلوق مسکرائے تو پتا چلے خالق راضی ہو رہا ہے، وہ ناراض ہو تو پتا چلے خالق ناراض ہو رہا ہے. ایسی کامل مخلوق جو اس نے بنائی انہیں آل محمد کہتے ہیں. تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حیدری، اللہ صلی محمد وآلہ. توجہ ہے دوستان، لہذا ہمیشہ عقل کی روشنی میں معاملہ بڑھنا چاہیے. اور یاد رکھیں اس امت میں تقاضۂ عقل یہی تھا کہ آل محمد کو جھک جایا جائے. مگر بدقسمتی اور شیطنت کہ جہالت اس امت کو اس حد تک ذلت پر لے آئے کہ اس امت کی تلواریں آل محمد کے کلیجوں تک آ گئیں. دوستو آج 3 محرم ہے. اللہ جانے پچھلے سال کتنے دوست یہیں بیٹھے ہوں گے جو ان سال میں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اگلا سال ہم میں سے کس کس کو نصیب ہے. آئیے ان باطنوں کے مقابلے میں آنسو بہاتے ہیں. جیسے آسمان رو رہا ہے حسین کو، آئیے آج ہم بھی روئیں حسین ابن علی. آج جس مصائب کا مجھے حکم ہے نا، یہ بڑا مظلوم ہے خدا کی قسم. یہ ہے سفیر حسین، اور صرف سفیر حسین نہیں، اس کے 2 ننھے شہزادے. یہ وہ شہادت ہے جو کربلا کا مقدمہ بنی ہے. انی ارسلت علیکم اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی. وہ جسے امانت بنا کر دیا تھا نا حسین نے، دنیا نے اس امانت کو پامال کر دیا. دوستان عزیز، چونکہ یہ مقدمہ تھے نا شہادت حسین کا اور کربلا والوں کی شہادتوں کا، ان کے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو کربلا والوں کے ساتھ ہوا. کربلا میں 2 طرح کے غریب ہیں. ایک وہ ہیں جو قتل کر دیے گئے، انہیں نیزے مارے گئے، انہیں تلواریں ماری گئیں، انہیں برچھیاں ماری گئیں. اور پھر کچھ وہ مظلوم تھے جنہیں مارا نہیں گیا، انہیں شام کے ہر چوک میں مارا گیا، انہیں تازیانے مارے گئے، انہیں تماچے مارے گئے، انہیں قید کیا گیا. مسلم وہ غریب ہے جو دونوں کا مقدمہ بنا. یہ قید بھی ہوا، اسے تماچے بھی مارے گئے، اسے تازیانے بھی مارے گئے، انہیں تلواریں بھی ماری گئی، انہیں نیزے بھی مارے گئے.
مسلم نے ہر وہ زخم برداشت کیا ہے جو آل محمد کے مظلوموں نے برداشت کیا. وہ پیاسے رہے تو یہ بھی پیاسے رہے. یہی وجہ ہے دوستان عزیز، جب مسلم تنہا ہوئے نا، میں بڑی جلدی کوشش ہوگی جلد سے جلد میں شہزادوں کے مسائل پر آ جاؤں. جب مسلم تنہا پڑ گئے نا، توا نامی عورت کے گھر میں ہے، باہر آ کر محاصرہ ہو گیا. اب فوج اندر داخل ہوتی یا مسلم باہر جاتے، ایک ہی بات ممکن تھی. مسلم نے زرہ پہنی، وہ مومنہ روکتی رہ گئی. مسلم نے کہا میری غیرت ہی برداشت نہیں کرتی. جس گھر میں کوئی مومنہ ہو اس گھر میں لشکر آ جائے. میں کہتا ہوں مسلم اچھا ہوا آپ کوفے میں مارے گئے. کہیں یہ نہ ہوتا کہ شام غریبہ میں آپ سید سجاد کی طرح کسی خیمے میں موجود ہوتے. آپ نے توا کا پردہ برباد ہونا برداشت نہیں کیا. اللہ جانے جب زینب کی چادر کو نیزے سے اتارا. اجرکم اللہ. یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا. ان آنکھوں کو بلند کیجئے. اللہ جانے اگلا سال ہم میں سے کسے نصیب ہے کسے نصیب. دوستو جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کیا گیا. جب لائے ہیں نا دارالعمارہ کے ساتھ، ایک مرتبہ پشت لگا کر کھڑا کیا. لہو ہے کہ سارا جاری ہے. ایک مرتبہ جناب مسلم نے پانی مانگا. ہے نا شہادت حسین کا مقدمہ. پانی کا پیالہ لا کر دیا گیا. کسی کو حیا آئی، اس نے پانی دیا. جیسے لبوں کے پاس آیا، کٹے ہوئے لب تھے، لہو پانی میں داخل ہو گیا. پھر سے جھٹک دیا. دوسرا پیالہ آیا، اس میں بھی لہو شامل ہوا. جب تیسرے میں شامل ہوا نا، مسلم تڑپ کے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے میرے مقدر میں پانی نہیں. میں کہتا ہوں مسلم آپ ہیں کربلا والے شہیدوں کا مقدمہ، اور اللہ نے لکھا ان میں سے کسی کو پانی نصیب نہیں ہے. یہاں داخل دربار ہوئے، امیر بدبخت کو سلام نہیں کیا. وہ لین غصے میں آئے، ہمارے امیر کو سلام نہیں کیا. کہا میرا تو امیر حسین ہے. اس لین نے کہا گردن جدا کر دو. ایک مرتبہ ظالم نے بالوں سے پکڑا مسلم کو. جب لے کے دارالعمارہ کی سیڑھیوں پر آئے نا، ادھر اس نے سیڑھیاں طے کرنی شروع کی. وہاں جس منزل پر تھے حسین، جناب عباس نے چہرہ حسین دیکھا راہوار پہ بیٹھے ہیں مگر چہرہ منقلب ہوتا چلا جا رہا ہے. وہاں مسلم سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، وہاں حسین کی کمر جھکتی چلی جا رہی ہے. مزاج شناس امامت عباس فوراً سمجھ گئے، آگے بڑھے، قدموں پہ ہاتھ رکھا. کہا مولا میرا بھائی مسلم تو خیر سے ہے. اجرکم اللہ زہرا. جناب سیدہ کے رومال کا حصہ بنے یہاں سے. فرمایا کہ میرا بھائی خیر سے ہے. کہا عباس صبر کر، عباس حوصلہ کر. اب جناب عباس تڑپنا شروع ہوئے. پہچان گئے میری بہن بیوہ ہونے جا رہی ہے. کہا مولا خدا رہا میں جنگ نہیں لڑتا. مولا بس میں نہیں جاتی. مولا اتنا کیجئے مجھے دکھا تو دیجئے، میں آخری مرتبہ دیکھوں مسلم کے سالم میں ہے. میرے مولا نے کانپتے ہوئے ہاتھ بلند کیا. کہا عباس دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ. جیسے ہی دیکھا تڑپ اٹھے جناب عباس. کہا مولا جنگ نہیں لڑتا، اجازت امامت سے مجھے کوفہ پہنچائیے. کہا دیکھا کیا ہے؟ کہا مولا مسلم کا سر جھکا ہوا ہے، ظالم کی تلوار تنی ہوئی ہے. کہا عباس صبر کر. عباس یہ جنگ کا مرحلہ. کہا مولا نہیں لڑتا تو پھر جانا کیوں ہے؟ کہا مولا جب ظالم کی تلوار نیچے آئے گی، سر دارالعمارہ سے نیچے آئے گا، میں سر کو وصول کروں گا. کہا اچھا عباس دوبارہ منظر دیکھ. جب دوبارہ دیکھا کہا کیا نظر آتا ہے؟ کہا مولا بازار کوفہ ہے، کوئی ضعیفہ جھولی پھیلا کے کھڑی ہے اور رو رو کر کہتی ہے آ میرا لال مسلم ماں زہرا. اجرکم اللہ زہرا. یہی حق ہے آل محمد کی غربت میں رونے کا. اللہ انہوں پر رحم کرے. مولا صادق فرماتے ہیں ہمارے غم میں دھاڑے مار کر رونا، جو ہائے کہہ کے روئے یہ تسبیح پروردگار ہے. اللہ انہوں پر رحم کرے. مارے گئے مسلم، دنیا عید مناتی رہی اور مسلم کے پاکیزہ لہو سے کوفہ کی سڑکوں کو غسل دیا جاتا رہا. مسلم چلے گئے مگر دو ننے شہزادے جب وہیں در بدر ہو گئے، گرفتار ہوئے، زندان میں آئے. 1 سال. دوستو یہاں اولاد والے بیٹھے ہیں، مجھے ایمان سے بتانا 7-8 سال کا بچہ، 7-8 سال
का बच्चा अगर मर्जी के बगैर घर में भी किसी कमरे में बंद कर दो ना, वो जोर जोर से दरवाजे को बजाएगा। सोचो 7-8 साल के बच्चे माँ के बगैर 1 साल के सालों में रहे। अजरकुम अल्लाह ज़हरा। उस एक दिन आया एक छोटा भाई बड़े भाई का दामन थाम के कहते, भैया हमारा कसूर क्या है, हम इन्हें बताएं तो सही हम हैं कौन। भाई ने कहा अल्लाह वसीला करेगा। जब रात को जिंदान बान आया ना, एक वक्त आता था रोटी और एक पानी का प्याला देने। जब रख के जाने लगा ना, पहली दफा 1 साल में कलाम किया भाई ने, बड़े भाई ने उससे पूछा बस इतना बता दे तू मुसलमान है। उसने कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा फिर तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता होगा। कहा मैंने कलमा पढ़ा मुस्तफ़ा का। कहा उसके भाई अली को भी जानता होगा। कहा क्या बात कर रहे, कौन अली मुश्किल कुशा को नहीं जानता। कहा उसके भाई अकील को भी जानता होगा। कहा मैं अकील को जानता हूँ, तुम पूछ क्यों रहे हो। कहा हमें जानते हैं, अकील के पोते हैं, अली के निवासे हैं, कदमों में गिर गया, हाय आले मोहम्मद की औलाद, मेरा जिंदान तड़प उठा। शहजादों मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें पहचानता नहीं था। कहा माफ किया, बस इतना कर, बस इतना कर, हमें रिहाई दे। उसने कहा मुझ में हिम्मत नहीं, मैं तुम्हें मदीने पहुंचा सकूं। उन्होंने ये भी नहीं बताया तुम्हारे मामू के साथ हुआ क्या है, ये भी नहीं बताया तुम्हारे बाबा के साथ हुआ क्या। ये 1 साल से इन्हें पता ही कुछ नहीं हमारे बड़ों के साथ बीत क्या गई है। ये इसी उम्मीद में जीते रहे अभी मामू अब्बास आएगा छुड़ा लेगा, अभी मामू हुसैन आएगा बचा लेगा, ये इसी उम्मीद में। कहा अच्छा मैं इतना करता हूँ, दरवाजा रात को खोल दूंगा, तुम्हें रास्ता बता दो, तुम फुला जगह पे बाहर चले जाओ, वहां से काफिले मदीने को जाते हैं, किसी काफिले में शामिल हो जाओ, आगे तुम्हारा मुकद्दर। इसने रात को दरवाजा खोल दिया। दोनों भाई अंधेरे में अंधेरा टिटोलते हुए जैसे उसने बताया था सारी रात चलते रहे, सारी रात चलते रहे। यहाँ सुबह की पहली किरण नाजिल हुई, ये देख के बच्चों के नन्हे नन्हे दिल फट गए। देखा जहां से चले थे वहीं खड़े थे। मुसलमानों का इतना डर दिल में था, एक दरख्त पे छुप गए, दरख्त के नीचे पानी था, वहां बीवी आई किसकी, हारिस से मलऊन की। दिल में इसके ईमान था, ये पानी भरने आई, इसने डोल डाला, देखा 2 नन्हे नन्हे चांद पानी में दिखाई दे रहे। इतने हसीन थे रुकैया के चांद। अब पुरसा देना लाहौर वाली सैयदजादी को, अब पुरसा देने का वक्त आ रहा है उस बीवी को। इतने हसीन थे दोनों चांद, तड़प उठी, एक जुमला ज़बान से निकला, कहा अल्लाह जाने किस माँ की गोद उजड़ी है। एक मर्तबा उतारा, गले से लगा, कहा बच्चों कौन हो, यहाँ के नहीं लगते। तारुफ हुआ, तड़प उठी कनीज़ ज़हरा, गले से लगाया। अल्लाह जाने बच्चे कितना तरसे हुए थे माँ के प्यार के लिए। एक मर्तबा तड़प के गले लगे, ये घर लगे, इसने नहलाया, इसने लिबास बदला, खाना खिलाया। 1 साल बाद माँ का प्यार मिला, बच्चों को एक कमरे में सुलाया, सुकून से सो गए। बच्चे सोए, रात को हारे से मलून आया, नशे में धुत था लईन। जब ये घर आया ना, जोजा ने पूछा लईन तू कहाँ था। उसने कहा जुल्म हो गया। वो जो 2 बच्चे नहीं थे कैदी, वो जिंदान तोड़ के बाहर चले गए। हुक्मरान ने ऐलान किया जो भी उन्हें लेकर आएगा मैं इनाम दूंगा। सारा दिन तलाश किया, मोमिना का कलेजा हाथ में आ गया। का जालिम ये जुल्म ना करी, कयामत के दिन में ज़हरा से शर्मिंदा हो जाए। खुदारा मोहम्मद मुस्तफ़ा का हया था, वो आले मोहम्मद के बच्चे हैं। इसने कहा मुझे इनाम चाहिए। वहां बच्चे सो रहे थे, रात को ख्वाब में एक मर्तबा नाना अली आ गए, बाबा मुस्लिम आ गया। का बच्चों सब्र करो, थोड़ी देर रह गई है, मेरे पास आने वाले हो। जैसे ही छोटे के ख्वाब में आए, तड़प के बच्चा खड़ा हुआ, बाबा बाबा कहने लगा। यहाँ इसकी सदा बुलंद हुई, वहाँ हारिस ने सुनी। एक मर्तबा खड़ा हुआ, चिराग पकड़ा, चला, ये मेरे घर से बच्चों की आवाज कैसे आ रही है। जोजा ने कोशिश की रोक ले, इसने जोजा को पीछे धकेला। एक मर्तबा वो दरवाजा खोला, अंधेरे में हाथ टिटोल रहा था कि एक मर्तबा हाथ रुकैया के चांद के बालों में आ गया। इस जालिम ने घसीटता हुआ बाहर लेकर आया, देखा ये तो वही है। यहाँ तमाचे मारने शुरू किए, वहां जोजा ने रोकना शुरू किया। सारी रात
ستون سے باندھ کر ظالم ظلم کرتا رہا. صبح تلوار لی، بس میں ذہن تمام کر رہا ہوں، تلوار لی، ایک مرتبہ دریا کی جانب جانا شروع ہوا. زوجہ بھی ساتھ ہے، غلام بھی ساتھ ہے، بیٹا بھی ساتھ ہے. جب من دریا پر پہنچا، بیٹے نے منع کیا، اسے بھی زخمی کیا. غلام نے روکا، اسے قتل کیا. زوجہ آگے بڑھی، اسے زخمی کیا. دونوں بچوں سے کہا مرنے کی تیاری کرو. علی ابن ابی طالب کے نواسے تھے، کہا بس 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے. یہ ہے علی والے. ایک مرتبہ نماز پہ کھڑے ہوئے، مختصر نماز پڑھی. اب جو اس کے بعد دعا مانگی، خدا کی قسم عرش دہلا دیا بچوں نے. کہا یا اللہ ہمارے اور اس ظالم میں فیصلہ ضرور کرنا. یا اللہ تجھے ہمارے خون ناحق کا واسطہ. اب اس لعین نے جیسی کوشش کی تلوار چلائے. عجیب غربت ہے، چھوٹے کو مارنا چاہتا ہے، بڑا سامنے آ جاتا ہے. بڑے کو مارتا ہے، چھوٹا سامنے آتا ہے. اللہ جانے کتنی دیر لگی گردنیں جدا کرنے پہ. اس نے گردنیں جدا کی، بچوں کے جسم اٹھا کے پانی میں بہا، دونوں سروں کو بورے میں ڈالا، ایک مرتبہ تھیلے میں ڈالا. یہ دربار میں آیا. آپ جانتے ہیں دربار کس کا ہے؟ بسر زیاد جیسے لعین تھا، مگر خدا کی قسم اتنے حسین تھے رقیہ کے چاند کہ جب اس نے تھیلے سے 2 سر نکالے، روایت کے الفاظ ہیں شکی و اہل اشکیا ایک مرتبہ تڑپ کے رونے لگے. بسر زیاد نے کہا ظالم تجھے ان بچوں کی معصومیت پر رحم نہیں آیا؟ اس نے کہا حاکم تو نے اعلان کیا تھا انعام کا، مجھے انعام دے. اس نے کہا بتا ان بچوں نے کوئی بات کی تھی؟ انہوں نے تجھے واسطے دیے تھے؟ کہا محمد کا واسطہ دیا، علی کا واسطہ دیا، زہرا کا واسطہ دیا. کہا اور کیا کہا؟ کہا ایک بات کی تھی، یا اللہ اس لعین میں اور ہم میں انصاف کر دینا. کہا پھر انصاف ہوا. نادر اسے لے جا، وہیں جا کے گردن اڑا جہاں بچوں کی گردن جدا کی ہے. نادر کے دل میں ایمان تھا، اس نے اس لعین کو بالوں سے پکڑا. یہ کہہ کے چلا کوفہ والو یہ وہ لعین ہے جس نے آل محمد کے بچوں پر رحم نہیں کیا. سارے کوفی نفرین کرتے ہوئے ساتھ چلے. آخری منظر اور کلیجے تھام کے آخری منظر سنا. جب پہنچے نا دریا کے کنارے، ایک عجیب منظر تھا. دیکھا ننھے بچوں کی قتل گاہ سجی ہوئی تھی، جگہ جگہ مظلوم لہو پھیلا ہوا تھا. ایسے میں دیکھا کچھ گڑھے ہیں جن میں لہو بھرا ہوا ہے. کسی نے پوچھا ظالم کیا تو بچے دفنانا چاہتا تھا؟ تو اپنا جرم چھپانا چاہتا تھا؟ اس نے کہا میں نے جرم چھپانے کی کوشش نہیں کی. کہا پھر یہ گڑھے کیسے ہیں؟ کہا جب میں ذبح کر